نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ روحانی نشست میں قرب الہی کی ابتدا سے متعلق آپ نے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ قرب الہی کی ابتدا سے متعلق فرماتے ہیں کہ قرب الہی کی ابتدا ورع ہے اور قرب الہی کی انتہا تسلیم و رضا و توکل ہے۔ میں آج تھوڑی سی وضاحت تسلیم و رضا و توکل سے متعلق کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رب قدیر جل جلالہ نے قرآن مقدس میں اپنے حوالے سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں کیا سوال؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کہ اللہ کہاں ہے؟ جب میرا پتہ آپ سے میرے بندے پوچھیں، گویا حضور رب کا پتہ بتانے کے لیے تشریف لائے، اور قرآن خود حضور سے فرما رہا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، وہ براہ راست بھی کہہ دیتا، لیکن میرا مولا جانتا ہے کہ میرا پتہ میرے محبوب سے پوچھا جائے گا، تو محبوب کے حوالے سے اپنا پتہ مولا بتا رہا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو بے شک میں ان سے قریب ہوں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، رب فرماتا ہے میں قریب ہوں، اور ایک دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب رب قریب ہے تو پھر اس کے قرب کی تلاش کا حکم اور اس کے قریب ہونے کے لیے بندے کو بعض اعمال کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جب تم یہ اعمال کرو گے تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو عجیب بات ہوئی، جب وہ قریب ہے ہی تو پھر قریب ہونے کی کیا بات؟ جیسے کہ قرآن مقدس میں سجدہ کرو اور اس سے قریب ہو جاؤ،
تو جب وہ قریب ہے تو پھر عمل کے حوالے سے کیوں فرمایا گیا؟ تو اسے تھوڑا سا سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ میں ہوگی۔ بہت ساری چیزیں قریب ہوتی ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں قریب ہوتی ہیں، تلاش نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر اللہ اپنی کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب آسان ہے، اور فرماتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس میں موجود نہ ہو، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ لیکن اگر ہم تلاش کرنے کے لیے جائیں تو ہم نہیں تلاش کر پاتے۔ جب ہے پروردگار نے فرما دیا اس میں ہے، لیکن ہم اگر تلاش کرنا چاہیں تو تلاش نہیں کر سکتے۔ تو اب تلاش کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا، کسی مفسر کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، علم دین کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گا، رات اور دن اس کے پیچھے کھپانا پڑے گا۔ تو ہے تو ضرور اس کے اندر، لیکن ہر بندہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا، نہ اس سے تلاش کر سکتا ہے، بلکہ جتنا اس کے علم کے اندر ڈوبتا چلا جائے گا، گہرائی میں جاتا چلا جائے گا، علم حاصل کرتا چلا جائے گا، قرآن اس کے اوپر کھلتا چلا جائے گا۔ اور آج صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی ہر دن ایسا لگتا ہے جیسے قرآن سے نئے علوم جو ہے وہ ظاہر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہے سب کچھ، تلاش نہیں کر سکو گے۔ تلاش کے لیے علم شرط ہے۔ تو اللہ عز و جل ہم سے قریب ضرور ہے، لیکن قربت کا مزہ ہر کوئی نہیں چکھ سکتا۔ اس کو میں تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوا چلوں اور مضمون سے قریب لاتا ہوا چلوں۔ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اولیاء کرام گناہ سے بچتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہے۔ اگر قرب کا احساس ہو کہ مولا ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو گناہ کرنے میں ہم ڈریں گے۔ اللہ اتنا قریب ہے، ہم گناہ کیسے کریں؟ تو ہم سے گناہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ قرب کا احساس نہیں، وہ قرب کی لذت نہیں۔ اللہ والے گناہ کے تصور سے بھی ڈر جاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرب کی لذت سے مالا مال ہو چکے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کتنا قریب ہے اس کو بھی اس نے مینشن کیا اپنی کتاب کے اندر، جہاں یہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ وہیں پر پروردگار نے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا چیلنج کے ساتھ کہ دنیا والو تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے رشتہ دار سے یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو اس سے تم قریب ہو، نہیں، لیکن تم قریب نہیں ہو، تم سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں سورہ واقعہ کے اندر رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ قرآن کہتا ہے تو کیوں نہیں موت کو ٹال دیتے جب روح حلق تک آ پہنچتی ہے۔ یعنی کوئی آدمی مر رہا ہے اور روح حلق تک آ چکی ہے، اب اس کا رشتہ دار سمجھتا ہے میں قریب ہوں، ڈاکٹر سمجھتا ہے میں قریب ہوں، تو اب اللہ فرماتا ہے اچھا تو قریب ہے تو ذرا روح کو پلٹ دے روح کو، بہت قریب ہے نا، تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے موت کو ٹال دے اگر تو قریب ہے تو۔ اور تم اس وقت دیکھتے رہتے ہو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، یعنی کسی بندے کی روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تم اس بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، کہتے ہو سکرات کے عالم میں ہے اور اس بندے کے قریب ہو تم، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، میں تم سے بھی زیادہ اس بندے کے قریب ہوں۔
اور پھر چیلنج فرماتا ہے کہ اگر تم طاقتور ہو اور قریب اپنے آپ کو تصور کر رہے ہو تو پھر سنو، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. اگر تم طاقتور ہو اور اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہو تو روح کو لوٹا دو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا. تو یہاں بھی رب نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تم دیکھ رہے ہوتے لیکن تم سے زیادہ ہم قریب ہیں، لیکن ہماری شان یہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور وہ سب کی نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ سب کی نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہی ہر چیز کی باریکیوں اور مشکلات کا جاننے والا ہے. اور اگر تم اللہ کی نگاہوں کا احاطہ کرنا چاہو تو تمہاری طاقت ہی نہیں ہے، لیکن وہ تمہاری نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے. ایک اور مقام پر رب نے فرمایا اپنے قرب کے حوالے سے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم آہستہ بولو یا زور سے، بے شک وہ دلوں کی بات بھی خوب جانتا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ تم آہستہ بولو یا زور سے، وہ تو تمہارے دلوں کی بات بھی خوب جانتا ہے. اتنا قریب ہے میرا پروردگار. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرب الہی بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اور ہم لوگوں کی فکر مال سے قریب ہونا، مخلوق سے قریب ہونا ہے، اور اللہ والوں کی فکر خدا سے قریب ہونا ہے. وہ ہمیشہ اللہ کے قرب کی لذت سے آشنا ہونے کی فکر کرتے، اور پھر پروردگار نے جن اعمال کا تذکرہ فرمایا اپنے قرب کے لیے، ان اعمال کے اندر وہ اپنی زندگی کو گزارتے. تو مختصر میں پہلے اس کو تھوڑا سا قرب کے مسئلے کو تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. تو قرب کے حوالے سے ایک عمل تو سجدہ بتایا گیا کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. سجدہ کرو اور مولا سے قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. سجدہ اللہ کے قرب کی بہت بڑی دولت ہے، اور شیطان اسی لیے اللہ کی بارگاہ سے مردود کیا گیا کہ وہ سجدے کی دولت سے محروم رہا، اسی لیے وہ اللہ سے دور ہو گیا. اب آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی جو قرب سے متعلق ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یعنی اگر کسی نے ولی سے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور میرا بندہ، اب غور سے سنیے گا، میرا بندہ میری فرض کی ہوئی محبوب چیزوں ہی کی پابندی سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. یعنی 5 وقت کی نماز اور روزے، حج و زکوٰۃ سے اگر کوئی سمجھتا ہو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ارشاد جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں فرض کی ہوئی محبوب چیزوں کی پابندی سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. یہ تو سب کرتے ہیں، تو اب اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اب اس کی وضاحت حضور فرماتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ارشاد نقل فرماتے بلکہ وہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو اب جب محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں کیا ہو جاتا ہوں؟ تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے.
اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور میں جس کام کو کرنے والا ہوتا ہوں اس کے کرنے میں، یہ بہت اہم چیز گوشے کو ذہن میں رکھیں، اور میں جس کام کو کرنے والا ہوتا ہوں اس کے کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، لیکن ایک جگہ پر ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تردد ہوتا ہے مولا کو، مجھے تردد نہیں ہوتا، مجھے تردد نفس مومن کے متعلق ہوتا ہے کہ وہ موت کو مکروہ جانتا ہے، یعنی جب بندے کی جان نکالنی ہوتی ہے، اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو مجھے تردد ہوتا ہے، تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ میرا بندہ جان کے نکلنے کو مکروہ جانتا ہے، پسند نہیں کرتا کہ میری جان نکلے۔ اب میرا بندہ نہیں پسند کرتا لیکن مجھے نکالنا ہے، مجھے تردد تو ہوتا ہے لیکن مجھے نکالنا ہے، اس کی روح کو قبض کرنا ہے، میں اس کے برا سمجھنے کو بھی مکروہ سمجھتا ہوں، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا اس کی روح کو قبض کرنا، تردد جو ہے مجھے بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے ضروری ہے، یعنی اسے موت سے چھٹکارا نہیں، چونکہ میں نے ہر ایک کے لیے موت کا نظام بنا کے رکھا ہے، تو تردد کے باوجود بھی نفس مومن کو نکالنا، روح کو نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ابھی گفتگو ضروری نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ اللہ سے قریب کیسے ہوتا ہے۔ ہم سب کی یا میکزیمم دنیا والوں کی سوچ کیا ہے؟ فرائض کی پابندی کے بعد آدمی سوچتا ہے میں تو اللہ کا قریب ہو گیا، لیکن مولا نے واضح لفظوں میں فرما دیا، واضح لفظوں میں فرما دیا کہ فرائض کے ذریعے میرا قرب نصیب نہیں ہوتا، میں اس بندے سے قریب ہوتا ہوں جو نفل ادا کرتا ہے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نفلی عبادات فرمایا، ان نفلی عبادات کے اندر صرف یہی نہیں کہ سجدے، روزے، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی نیکیاں ہیں بندہ ان نیکیوں کو کرنے میں اپنا وقت گزارتا ہے، چاہے وہ نفل ہو، کسی پریشان کی مدد کرنے کے لیے، یہ بھی نفل عبادات ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں ہے، کل بروز قیامت پروردگار اپنے بندے سے فرمائے گا بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ بندہ عرض کرے گا مولا تو ساری کائنات کو رزق دینے والا، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ تو مولا فرمائے گا فلاں بھوکے کو اگر کھانا کھلاتا اس کے قریب تو مجھے پا لیتا۔ تو یہ جو ہے نفلی عبادات قرب خدا کا ذریعہ ہے، قرب خدا کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے جو چیز بتائی ہے، انتہا کی بات بتائی ہے، یہ قرب الہی کی انتہا نہیں ہے، یہ قرب کا ایک چھوٹا سا مختصر سا مفہوم میں نے آپ کو سمجھایا تاکہ اللہ کے قرب کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سمجھ سکیں، بریفنگ اس کو میں نے تھوڑی سی دی، لیکن تسلیم و رضا و توکل یہ انتہا ہے، یعنی جب بندے کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ قرب خدا کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھیں کہ تسلیم و رضا و توکل کیا ہے۔ جب اسے آپ سمجھیں گے تب مقام ولایت آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور تب اولیاء کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کے حوالے سے آپ محسوس کر سکیں گے کہ کیوں وہ جو کہتے تھے مولا کر دیتا تھا، یا وہ جو کہتے ہیں مولا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے تھوڑا سا سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اللہ عز و جل سے اس مقام اور مرتبے کے حصول کے لیے توفیق کی دعا بھی کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تسلیم، رضا اور توکل،
جو کچھ بھی مولا کی طرف سے آ جائے اسے تسلیم کر لو اور اپنا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دو، اپنا کام اپنے رب کے حوالے کر دو۔ اب یہاں قربان جائیے، قرآن مقدس کی اس آیت پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے الفاظ قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے مکر سے، اس کی شرارتوں کو محسوس کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بھی اس کو محسوس کر رہی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے مکر کو دیکھا، اس کی چالوں کو دیکھا، اس کی پلاننگ کو دیکھا، اس کی فوج کو دیکھا، اور پھر اپنے حوالے سے غور کیا اور اپنے لوگوں کے حوالے سے غور کیا، تو آپ نے جو کہا، قربان جائیے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاه اللہ السیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ اسے ذہن میں محفوظ کر لو، اللہ پر سب کچھ چھوڑ دینا اس کے فائدے کے لیے یہ آیت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں فرمایا، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تفویض کے معنی سونپنا ہے، سونپنا۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یعنی اللہ کو سپرد کر دیتا ہوں۔ اب جیسے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں کو دیکھتا ہے، بے شک وہ بندوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بری چالوں سے محفوظ رکھا۔ یعنی جب قدرت کے سپرد انہوں نے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مکر و فریب سے اور بری چال سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو محفوظ رکھا، اور صرف محفوظ ہی نہ رکھا، اس کے حوالے کام کرنے کی وجہ سے قرآن کہتا ہے اور فرعونیوں کو دکھ دینے والے عذاب نے آ گھیرا۔ یعنی اب پروردگار نے اپنی طاقت کے جلوے اس طریقے سے دکھائے کہ ایک میرا بندہ اپنا کام میرے سپرد کر رہا ہے، اور پھر وہ میرے بندے کو ستاتا بھی ہے، تو ایک طرف بچایا بھی اور ستانے والوں کو عذاب میں گرفتار بھی فرما لیا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ میں یہاں ایک واقعہ آپ کے سامنے میری زندگی کا عرض کرتا ہوں۔ میرے صاحبزادے جو ہے وہ امریکہ میں علم حاصل کر رہے تھے، اور ایک بڑا حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ تو اس شہر کے اندر کوئی ان کا یعنی شناسہ بھی ایسا نہیں تھا، ہاسٹل کی لائف تھی اور سارا معاملہ تھا۔ اب وہ پریشانی میں گرفتار تھے۔ میں جب بھی بات کروں تو مجھ سے بتاتے نہیں تھے، لیکن جو ہے وہ انداز گفتگو سے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ پھر 2-3 روز کے بعد انہوں نے میرے سامنے معاملہ رکھا۔ اب اس معاملے کے بعد میں بہت پریشان ہوا، اتنا پریشان ہوا کہ میں نے سوچا کہ ان کو تعلیم ادھوری رکھوا کر ان کو بلا لیتا ہوں یہاں پر۔ لیکن اس کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھے۔ تو میری عادت ہے کہ میں اپنے بڑوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ تو میں رئیس المفسرین کے پاس حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کے میں نے عرض کیا کہ حضرت ایسا ہے کہ صاحبزادے کے ساتھ کچھ معاملہ امریکہ کے اندر ایسا ہوا ہے جس سے وہ بہت پریشان ہے، اور ہم لوگ بھی یہاں پر پریشان ہیں۔ وہ ادھوری تعلیم چھوڑ کر کے آنا بھی نہیں چاہتا، اور ہم لوگوں کی رات کی نیندیں اڑ گئی، ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی، تو حضرت بہت تکلیف ہو رہی ہے۔
تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک کام کرو لیکن پھر پختہ یقین رکھنا اس پر۔ میں نے کہا جی حضور فرمائے۔ ارشاد فرمایا بس یہ کہہ دو کہ مولا میں نے میرا بیٹا تیرے حوالے کیا، اور پھر سارا ٹینشن چھوڑ دو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، خیر سے تعلیم مکمل کر کے آ جائے گا۔ میں نے اسی وقت اپنی زبان سے میں نے یہ کہہ دیا، مولا تیرا مال، تیری امانت میں نے تیرے سپرد کی، اب تیری نگہبانی کے اندر اس کو دے دیا، مولا اس کی جان مال ایمان عزت کی سب کی حفاظت کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے تعلیم بھی مکمل کی، وہاں سے ہرڈ یونیورسٹی سے ڈگری بھی حاصل کی، اور اس کے بعد خیر و عافیت سے الحمدللہ آ بھی گئے۔ تو یہ زندگی کا اپنا تجربہ بھی میں نے خود، تجربہ تو نہیں کہنا چاہیے، میں نے اس کا فائدہ میں نے خود محسوس کیا کہ جب بندہ اللہ کے سپرد کوئی چیز کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرم فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو پروردگار نے کیا کیا؟ فرعون کے مکر و فریب سے حضرت موسیٰ کو بچایا، اور ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ستانے کی وجہ سے فرعون کو پروردگار جل جلالہ نے دکھ دینے والے عذاب میں گرفتار فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ سے اس قسم کا سوال کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا یہ سوال پورا ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ میرے اس سوال کو جو ہے تکمیل تک پہنچا دے اور میرا کام یہ ہو جائے، لیکن وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ تو ایک عابد و زاہد تھا، اس کے متعلق منقول ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، مولا مجھے ابلیس کو دکھا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اس خیال کو چھوڑ اور عافیت کا دامن پکڑ، چھوڑ دے اس خیال کو، ابلیس کو دیکھنے کا خیال چھوڑ دے، عافیت کا دامن پکڑ۔ وہ بس عابد تھا نا، دعائیں قبول ہوتی تھی اس کی، لیکن غیر ضروری سوال تھا، اللہ نے روکا لیکن وہ رکا نہیں۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں ضد کر لی کہ مولا مجھے ابلیس کو دکھا۔ اللہ نے اس کا سوال پورا فرمایا۔ تو جیسے ابلیس ظاہر ہوا اور اس نے ابلیس کو دیکھا تو مارنے کے لیے بھاگا۔ تو ابلیس نے کہا اگر تیری عمر 100 سال کے قریب کی ہونے والی نہ ہوتی اور تیرے مقدر میں اتنی لمبی زندگی نہ ہوتی نا تو میں تجھے ابھی ہلاک کر دیتا۔ یہ کہہ کہ شیطان غائب ہو گیا۔ اب یہ عابد صاحب خوش ہو گئے کہ مجھے تو 100 سال جینا ہے۔ اب اسی خیال کے اندر عابد جو ہے وہ گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے لگے کہ اب اتنی لمبی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ پھر ان کی عبادت و ریاضت بھی ضائع ہو گئی، ہلاک بھی ہو گئے اور سب کچھ ہو گیا۔ تو غیر ضروری سوالات اللہ کی بارگاہ میں کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ عز و جل کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ اب اللہ عز و جل کو اپنے کام کو سونپنا، تو مولا بس میں نے اپنا کام تیرے سپرد کر دیا، مجھے کھانا بھی بھیج دینا، پانی بھی بھیج دینا، یہ نہیں ہے۔ سونپنے سے مراد یہ ہے کہ جتنا اس نے تم کو کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اور باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اسی طریقے سے جس کام کے اندر تردد ہو، خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیوں استخارہ فرماتے تھے؟ بھلائی جاننے کے لیے۔ استخارے کی تعلیم بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تاکہ اللہ کی طرف سے اچھائیوں کے بارے میں علم ہو جائے اور ان اچھائیوں کو اختیار کرنے کے حوالے سے آسانی ہو جائے۔ تو جن چیزوں میں تردد ہو، ایک ہے صاف ستھری چیز، ایک ہے گناہ کی چیز، ایک چیز درمیانی تردد والی کہ کریں کہ نہ کریں، کریں کہ نہ کریں، کریں کہ نہ کریں، چھوڑ دو اس کو مولا کے بعد۔ جیسے نماز کا معاملہ، تو آپ کہتے ہیں میں تو اللہ پہ چھوڑ دیا، نہیں، آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حرام سے بچنا، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، نہیں، بچنا ہے آپ کو۔ لیکن اب معاملہ ایسا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے کیا نہیں، یہ کروں کہ نہ کروں، ادھر جاؤں کہ نہ جاؤں، تو پھر مولا پہ چھوڑ دیجئے،
کہ اے کریم میں نے تیرے سپرد کیا. بلکہ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کے معاملے کو قدرت کے حوالے اس طریقے سے کر دو جیسے تمہارا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور یہ تصور کرو کہ کوئی طاقت جو تمہیں چلا رہی ہے، کوئی طاقت جو تمہیں اٹھا رہی ہے، کوئی طاقت جو تمہیں بٹھا رہی ہے، کوئی طاقت جو تمہیں سلا رہی ہے، کوئی طاقت جو تمہیں کھلا رہی ہے، تم نے سب کچھ اس طاقتور رب کے حوالے تم نے کر دیا ہے. جب ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہم اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، تو قرآن کہتا ہے بیدک الخیر، اس کے دست قدرت میں بھلائی ہی بھلائی ہے، پھر وہ بھلائی فرمائے گا. اس پر بھی میری زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، انگلینڈ کا ویزا مجھے لگا. میں نے 5 سال کا جب مجھے ویزا ملا، ہمیشہ 5 سال کا ہی ملتا ہے، جب 5 سال کا آخری میں ویزا ملا تو اس کے بعد وہاں جیسے ہی ہم نے اطلاع دی کہ ویزا مل چکا ہے تو کئی پروگرامز فوراً سیٹ ہو گئے کہ حضرت آپ فوراً آ جائیں. کچھ پروگرامز پہلے سے پینڈنگ کے اندر تھے. تو ہم نے لیسٹر کے اندر ایک دارالعلوم کے دستار بندی کے جلسے کے سلسلے میں انہوں نے روک کے رکھا تھا ہماری وجہ سے کہ ویزا لگ جائے تو پھر اس کے بعد پروگرام کی تاریخ سیٹ کرتے ہیں. انہوں نے تاریخ سیٹ کر لی، ویزا لگا، ہم نے جو ہے تیسرے دن نکلنے کا پروگرام بنایا. وہاں پروگرام سیٹ ہو گیا، ہم یہاں سے تیاری کیے، ایئرپورٹ پہنچے، کاؤنٹر پر پہنچے تو کاؤنٹر پر مجھے انہوں نے پاسپورٹ دیکھتے ہی کہا کہ ویزا دیکھ کر کہ سر آپ ٹریول نہیں کر سکتے. مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا بھئی کیوں ٹریول نہیں کر سکتے؟ بولے آپ کا ویزا جس ڈیٹ میں ایشو ہوا ہے نا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ویلیڈیٹی اس کی سٹارٹ ہو رہی ہے 10 دن کے بعد، تو اس ویزا پر آپ ٹریول نہیں کر سکتے. اب چونکہ جیٹ ایئر ویز کا میں پلیٹینم کارڈ ہولڈر تھا، انہوں نے کہا سر یہاں سے آپ کو ہم چڑھا تو دیں گے لیکن وہاں آپ کو کوئی اندر نہیں لے گا، آپ کو پھر واپس پلٹ کر آنا پڑے گا. تو سر آئی ایم سوری، کچھ نہیں کر سکتے ہم. اب میں پریشان کہ یا اللہ ان لوگوں نے بیچاروں نے تاریخ میری وجہ سے ٹالی. ٹھیک ہے، تو میں نے فون کر دیا اور میں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اور میں ایئرپورٹ سے واپس جا رہا ہوں. میں آ گیا اور میری عادت ہے جب حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ باقاعدہ حیات تھے تو میں جب بھی ہندوستان کے باہر کا کہیں کا بھی سفر کرتا تو ان کی اجازت، ان کی دعائیں لے کر کے کرتا. اور آج بھی کہیں سفر کرتا ہوں تو رئیس المفسرین کی دعائیں لے کر، ان سے مل کر، اجازت لے کر پھر میں سفر کرتا ہوں. تو اگلے دن مغرب کے بعد مل لیا تھا، میں دعائیں لے لی تھی. اب جانے کا معاملہ 10 دن کے بعد کا ہو گیا تو میں آ گیا. میں نے کہا اب گھر پہ 10 دن تو بیٹھنا نہیں ہے. آ گیا یہاں آفس پر مغرب کے بعد. پھر میں نے مغرب کے بعد حضرت کو فون کیا. میں نے کہا حضور ایسا ہے کہ میں ایئرپورٹ سے، تو حضرت فون جیسے ہی میں نے کیا پہنچ گئے خیریت سے. تو میں نے کہا حضرت ایئرپورٹ سے اس طریقے سے معاملہ ہوا، میں واپس آ گیا. تو مجھے ان کا جملہ آج بھی یاد ہے. انہوں نے فرمایا مولانا آپ اور ہم سیدھے بھی کام کرتے ہیں اور ٹیڑے بھی کام کرتے ہیں. یہ ان کا جملہ مجھے آج بھی یاد ہے. آپ اور ہم سیدھے بھی کام کرتے ہیں اور ٹیڑے بھی کام کرتے ہیں، لیکن مولا سب سیدھا ہی کام کرتا ہے، اسی میں کچھ بہتری ہوگی آپ کے لیے. وہ سیدھے ہی کام کرتا ہے، اسی میں کچھ بہتری ہو گیا. سکون ہو گیا الحمدللہ. تو یہ مزاج جو ہے نا، جب تک کہ قرآن سے شغف نہیں ہوگا آپ کا، یہ سوچ نہیں بن سکتی آپ کی، یہ مزاج نہیں بن سکتا ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے اچھی امید رکھیں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی کوشش کریں. میرے پیارے ساتھیوں، اب آپ اپنا کام یعنی تسلیم کے متعلق آپ سمجھ چکے، اب رضا کے متعلق سمجھیں.
اور یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ والوں کی شان جو اتنی عرف و اعلیٰ ہے، اور وہ پیوند والے لباس کے اندر جو مطمئن نظر آتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں صحابہ کی شان بیان جو کی گئی اور صحابہ کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم سب وہی پڑھتے ہیں. جہاں صحابہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. تو قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے. توجہ چاہوں گا، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب اللہ سے معاذ اللہ ناراض ہیں. اس کے پاس اتنی دولت کیوں، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس اتنی عزت کیوں، ہمارے پاس اتنی کیوں نہیں؟ اس کے پاس یہ کیوں، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ہمارا حال یہ. اور اللہ والوں کا حال کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہوتا وہ ہر حال پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے. ان کی زبان سے کبھی حرف شکایت نہ ہوتا. ان کی زبان پر، میں اس کو حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے آپ کو سمجھاؤں کہ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک نوجوان آیا جس نے پیشانی پر جو ہے نا پٹی باندھ کے رکھی تھی. آپ نے فرمایا کیا بات ہے بیٹا، پیشانی پر تم نے پٹی باندھ رکھی؟ مائی بہت درد ہو رہا ہے، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اس کے لیے باندھ کے رکھا ہوں. کب سے درد ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کل سے درد جا نہیں رہا ہے سر میں. کہا اس سے پہلے ایسا درد تھا؟ کہا نہیں. اس سے پہلے پٹی باندھے تھے؟ تو کہا نہیں. تو کہا نادان، جب اتنے سال تک میرے کریم نے تجھے سر میں درد نہیں دیا تو شکر کی پٹی نہیں باندھی، تو اب شکایت کی پٹی باندھ کے کیوں گھوم رہا ہے؟ جب شکر کی پٹی باندھ کر کے تو نہیں گھوم سکا تو شکایت کی پٹی باندھ کر کے کیوں گھوم رہا ہے؟ یہ سوچ تھی اللہ والوں کی. وہ راضی رہتے تھے اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے، اللہ عز و جل کی رضا میں راضی رہتے تھے. تو قرآن نے ان کو خطاب اور ان کو ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی. اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ راضی ہوا مومنین سے جب کہ انہوں نے تجھ سے بیعت کی شجر کے نیچے. اب آپ دیکھیں یہ کون سی بیعت ہے؟ احرام پہن کر نکلے ہیں، احرام پہن کر عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور روک دیا گیا عمرہ سے. ایسی سچویشن. لیکن خدا کی قسم سارے صحابہ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، کسی صحابی نے اس پر شکایت نہیں کی. کسی صحابی نے اس پر شکایت نہیں کی، بلکہ ہر صحابی کی پوزیشن کیا؟ جو مولا کا فیصلہ اس پہ ہم راضی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ذائقہ ایمان کا لطف حاصل کر لیا جو راضی ہوا اللہ کی ربوبیت پر. اس نے ایمان کا ذائقہ، میرا رب اللہ ہے، اس سے وہ راضی اگر ہو گیا تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو رضا کے بارے میں سمجھا رہا ہوں اسے سمجھیے گا اچھی طریقے سے. رضا کی دو قسمیں ہیں، رضائے حق جل وعلا بندے کے ساتھ، اور رضائے بندہ اللہ تعالی کے ساتھ. اللہ کی خوشی بندے کے ساتھ اور بندے کی خوشی اللہ کے ساتھ. بہت غور سے سنیے گا، اسی میں آج کی نشست کے اندر آپ کی سوچ انشاءاللہ بنے گی. اللہ کی خوشی بندے کے ساتھ اور بندے کی خوشی اللہ کے ساتھ. اب اس کو آپ سمجھیں اچھی طریقے سے.
تو رضائے حق تعالی جو بندے سے ہے، اللہ کی خوشی جو بندے سے ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندے سے حق تعالی راضی ہو کر اسے ثواب اور نعمت، جنت اور کرامت عرفان عطا فرمائے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس کی بندگی کر رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے فرما برداری کر رہا ہے، تو مولا اس سے راضی ہو کر اسے ثواب بھی عطا فرمائے، انعام بھی عطا فرمائے، کرامت کا تاج بھی عطا فرمائے، سب کچھ اسے عطا فرما دے۔ جب کوئی بندہ اس کی اطاعت و ثواب اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اس بات میں ہے کہ پھر پروردگار اس بندے کو محروم نہیں رکھتا، اسے سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ جس چیز میں خوش ہوتا ہے مولا پھر پوچھتا ہے بندہ تو تو راضی ہے؟ اسی لیے کہنے والے نے کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم پوری زندگی اس کی اطاعت میں، مولا تجھے یہ پسند ہے میں یہ کروں گا، تجھے یہ پسند ہے میں یہ کروں گا، تجھے یہ پسند ہے میں یہ کروں گا، تجھے یہ پسند، جو اس کو پسند ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تم وہ کرو تو مولا راضی ہو جائے گا۔ تو اب راضی ہو کر کیا کرے گا؟ میرا مولا ثواب بھی عطا فرمائے گا، نعمتیں بھی، پھر حال یہ ہوگا پتھر کو ہاتھ میں لے لو تو سونا بن جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس کی اطاعت، یہ بندے کا اللہ کا راضی ہونا یہ ہے، اللہ کا بندے سے راضی ہونا یہ کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور اطاعت پروردگار کے عوض کے اندر مولا راضی ہوتا ہے اور پھر اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے رضائے بندہ بحق تعالی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے فرمان پر قائم ہو کر گردن اطاعت جھکائے رکھے، تو رضائے حق مقدم رضائے بندہ ہے۔ یعنی بندے کی خوشی کیا ہے؟ بندے کو خوش کس چیز سے ہونا چاہیے؟ بندے کو خوشی اس بات پر ہونا چاہیے کہ میرے مولا نے جو حکم دیا نا اس پر میں اپنی گردن کو جھکا دوں۔ اب بندے کو مولا کیا عطا فرماتا ہے؟ ثواب بھی عطا فرماتا ہے، عزت بھی عطا فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس طریقے سے ڈال دی ہے کہ جن بندوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اب وہ جو کہتے ہیں مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، بلکہ ان کے قریب ہونے والے کو اللہ اپنے قرب کی دولت عطا فرما دیتا ہے، ان کے سبب سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، ان کے سبب سے تکالیف کو دور کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مقام جتنا بلند ہوتا جائے گا سوچ اتنی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیں تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کے متعلق سوال کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے متعلق سوال کیا گیا جو انہوں نے کہا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الفقر احب الی من الغنا والسقم احب الی من الصحت، مجھے درویشی تونگری سے زیادہ محبوب ہے، مجھے درویشی تونگری سے زیادہ محبوب ہے اور بیماری تندرستی سے زیادہ محبوب ہے، اور بیماری تندرستی سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس قول کے حوالے سے امام حسین سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیں کہ اس قول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو امام حسین نے کیا کہا؟ قربان جائیے، نواسے رسول ہیں تو پھر ان کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ ابا ذر، اللہ رحم فرمائے ابو ذر پر، اما انا فاقول من اشرف علی حسن اختیار اللہ لم یتمن غیر مختار اللہ لہ، اللہ رحم فرمائے ابو ذر پر اور ان پر رحمتیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں، حضرت ابو ذر نے کیا کہا تھا؟ درویشی بہتر ہے مجھے
تونگری سے، محبوب ہے تونگری سے، اور بیماری محبوب ہے صحت سے، تندرستی سے۔ لیکن اب حضرت امام حسین کیا فرماتے سنیے، ارشاد فرماتے لیکن میں یہ کہتا ہوں جو کچھ اللہ جل شانہ کے حسن اختیار سے پہنچے اس کے سوا میں ہرگز تمنا نہ کروں، جو کچھ اس کی طرف سے پہنچ جائے میری کوئی تمنا نہیں، جو کچھ پہنچ جائے سوا اس کے جو اللہ نے میرے لیے اختیار فرمایا، یعنی جو وہ اختیار کر کے دے دے مجھے سب منظور ہے، میری کوئی تمنا نہیں کہ درویشی ملے کہ بیماری ملے، کوئی تمنا نہیں، وہ جو کچھ عطا فرما دے محبوب کی طرف سے جو مل جائے۔ تو یہ سوچ بنتی ہے، بڑی صحبتوں کی بنیاد پر بڑی سوچ بنتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ گھٹیوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو سوچ بھی گھٹیا ہوگی، کم علموں کی سوچ میں بیٹھیں گے تو سوچ پستہ ہوگی، اس لیے صحبت ایسوں کی اختیار کریں بڑوں کی جس سے سوچ پختہ بنے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کا فائدہ دیکھیں، اس لیے کہ جب بندہ اختیار الہی کو دیکھ چکا، یعنی ہم دیکھ چکے کہ ہمارے چاہے سے کیا ہوگا، کچھ ہونا ہی نہیں، یہ سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اپنے اختیارات سے اعراض کر چکا۔ اب اس نے کہہ دیا میرا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، جب میرا کچھ ہے ہی نہیں، سارا پاور قدرت ہی کا ہے، تو میں اپنی کوئی تمنا رکھتا ہی نہیں ہوں، اس کے حوالے میں نے کر دیا، تو تمام اندوہ ملال سے آزاد ہو گیا۔ پھر اللہ تمام اندوہ ملال سے، یعنی غم سے، تکلیف سے اللہ تعالیٰ آزاد، اندوہ ملال سے آزاد ہو گیا۔ اور یہ عقیدہ مقام غیبت میں کبھی صحیح نہیں ہوتا، اس یقین و اطمینان کے لیے حضور و شہود چاہیے۔ بڑی پیاری بات ہے، یعنی اس سلسلے میں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ آپ نے جب تک کہ ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، احوال کے ذریعے، صحابہ کی زندگی کے ذریعے، تب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف پڑھ لیں اور پوشیدہ بات ہے، چھپی ہوئی بات ہے تو اس اعتبار سے آپ کے اندر یقین پیدا ہوگا۔ نہیں، آپ کا یقین جو ہے اس اعتبار سے پیدا ہوگا کہ آپ کبھی تجربے کی روشنی میں دیکھیے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ لِأَنَّ الرِّضَاءَ لِلْأَحْزَانِ نَافِيَةً وَلِلْغَفْلَةِ مُعَالَجَةً شَافِيَةً، اس لیے کہ رضا مرد خدا کو غم و اندوہ سے آزاد کر دیتی ہے اور غفلت سے چھڑا دیتی ہے اور اندیشے غیر کو دل سے زائل کر دیتی ہے اور قید و مشقت کے بند سے آزاد کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ رضا کی صفت رہانیدن ہے، یعنی بری اور آزاد کر دینا، رہانیدن یعنی بری اور آزاد کر دینا۔ لیکن معاملے رضا کی حقیقت یہ ہے بندہ علم الہی کے ساتھ منو عطا کو سمجھ کر اسی کے علم پر قانع اور شاکر ہو جائے، اور اس کا عقیدہ اس حال میں یہ ہو کہ تمام حالات کا دانا اور بینا وہی رب قدیر جل جلالہ ہے۔ بس یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد اور اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب غور سے سنیں، جو راضی نہیں رہتا، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو خدا اور خدا کے فیصلے پر راضی نہیں، اس کا دل مشغول باسباب و نصیب ہے اور اس کا بدن اس کی طلب میں غمگین۔ یعنی جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں نا، وہ اسباب کے اندر اس کا دل لگا ہوا ہے، میں یہ کر لوں، مجھے ایسا کروں گا تو یہ ہوگا، وہ اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے، توجہ قدرت کی طرف نہیں ہوتی، اس کی توجہ قدرت کی طرف نہیں ہوتی، اور اس کا بدن اس کی طلب میں غمگین ہوتا ہے، یعنی اس کی طلب کے اندر وہ ٹینشن میں رہتا ہے، یار مجھے بس، وہ غمگین ہی رہا کرے گا۔ لیکن وہ یہ سوچ لے کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، میرے پاس جو ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ اب اس کو میں آپ کو سمجھاؤں
کہ پریشانی میں واویلا مچانا، شور و غل کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی علامت نہیں ہے. پریشانی کے ازالے کی آپ کوشش کریں. بیمار ہو گئے تو دوائی لے. اب جو جملہ عرض کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا. بیمار ہو جائیں دوائی لو، لیکن دوا کو ذریعے شفا نہ سمجھو، شافی مطلق قدرت کو سمجھو. پیاس لگے پانی پیو، لیکن پانی پیاس کو بجھانے والا پانی نہ سمجھو، یہ سوچو کہ پیاس کو بجھانے والی ذات خدا کی ہے. بھوک لگے کھانا کھاؤ، لیکن یہ سوچو کہ پیٹ بھرنے والی ذات اور آرام دینے والی ذات اللہ. یہ ذہن کے اندر رہنا چاہیے، یہ مائنڈ کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے. تو اس کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، زہد اعلیٰ درجہ ہے یا رضا؟ اب زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، ٹھیک ہے نا. تو فضیل بن عیاض سے پوچھا حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ زہد اعلیٰ درجہ ہے یا رضا؟ تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الرضا افضل من الزہد لأن الراضی لا یتمنا فوق منزلته. رضا کا درجہ زہد سے بلند ہے، اس لیے کہ راضی برضا کی کوئی تمنا نہیں ہوتی اور زاہد کی تمنا ہوتی ہے. ارے ہماری کوئی تمنا ہی نہیں، مولا جس میں تو راضی. اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ بس خاص اس کو ذہن میں رکھیں. پھر توکل پر تھوڑی سی ایک دو بات، اس لیے کہ توکل پر گفتگو ہفتہ واری اجتماع میں تفصیلی ہو چکی ہے، تو میں زیادہ اس پر روشنی نہیں ڈالوں گا، مختصر عرض کروں گا. اب چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر جو ہمارا حال بنتا ہے اور ہم غمگین ہو جاتے ہیں، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جس امتحان سے گزرے، ہماری مصیبتیں اس سے بڑھ کر ہیں؟ لیکن آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی کس حد تک امام حسین راضی برضا تھے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا اور 72 تلواروں کے زخم آپ کے جسم پر کم و بیش موجود تھے، اس وقت آپ کی زبان پر کیا تھا؟ کیا تھا زبان پر؟ رضیت بقضائک یا ربی، اے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. ایسی سچویشن میں بھی اللہ کی کوئی شکایت نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی بات امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے نظر آتے ہیں. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ وصف ہے، جس کسی کو یہ حاصل ہو جائے آسان نہیں ہے. یہ آپ اگر سوچیں کہ بہت ایزی ہے، چلو آج سے ایسا کریں گے، تو یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے مسلسل نفس سے جنگ کرنی پڑے گی. اور پھر جو آپ کو میں نے پہلے بتایا قرب کے لیے، پھر اس کے اندر معاون جو ہے نا نفل عبادتیں بن جاتی ہیں، پھر ماحول بنتا ہے. جیسے کسی سے آپ مسلسل میسج کے ذریعے کانٹیکٹ میں ہیں تو پھر قرب بڑھ جاتا ہے، تو نوافل کے ذریعے بھی قرب کی دولت بڑھ جاتی ہے. پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب میں جیسا کہوں گا میرا مولا میری دعاؤں کو قبول کر لے گا. پھر محبوب کی طرف سے خوشی ملے یا غم ملے، ہر چیز ہمیں گوارا ہو جایا کرتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اسألک الرضا بعد القضاء، الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے راضی رکھ اس حال پر جو تیری قضا کے ذریعے مجھ پر آئے. یعنی پہلے ہی اللہ سے یہ دعا کر لی، مولا مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے سلسلے میں، یعنی یہ ہم لوگ اپنے اعتبار سے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن مولا کل جو ہونے والا ہے اس سے پہلے ہمیں اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اسألک الرضا بعد القضاء، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. بڑا تفصیلی موضوع ہے. حضرت حارث محاسبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بڑا پیارا ہے جو میں آپ کی گوش گزار کر دوں. رضا سکون قلب کا نام ہے، جو احکام کے راستوں کی طرف سے دل میں ہو.
رضا کیا ہے؟ سکون قلب کا نام ہے۔ آپ کی جب کوئی تمنا ہی نہیں ہے تو محبوب کی طرف سے خوشی ملے یا غم ملے سب کچھ منظور ہے۔ اس لیے کیا ملتا ہے یہ مت دیکھو، جملہ یاد رکھیے گا، کیا ملتا ہے یہ مت دیکھو، کون دیتا ہے یہ دیکھو۔ اب محبوب کی طرف سے جو مل جائے ہمیں منظور ہے۔ یہ گفتگو کا ماحصل ہے جب کیفیت یہ بن جائے کہ دینے والا کون ہے۔ جب اللہ ہے ہمارا محبوب، ہمارا پالن ہار حقیقی ہے، تو کیا دے رہا ہے یہ مت دیکھو، کون دے رہا ہے یہ دیکھو۔ طبیعت کو اطمینان کی دولت نصیب ہو جائے گی اور دل غم سے۔ اور یہ کیفیت کے پیدا ہونے کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا بے پناہ ضروری ہے، تب جا کر کے یہ کیفیت بنا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو توکل کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں تاکہ آپ توکل کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمانے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے ان تین چیزوں سے مرصع کر سکیں اور قرب الہی کی جو انتہائی، یہ ساری چیزیں جب آ جائیں گی نا تو پھر اللہ کے قرب کی دولت حاصل ہو چکی، یعنی ایک دم قریب ہو چکے، پھر کلوز ریلیشن اپنے رب سے ہو گیا۔ پھر کیفیت کیا ہوگی؟ جو کہہ دو گے مولا اسے قبول کر لے گا۔ پھر کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی کہیں سے بھی پکارے آواز پہنچ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جو کہہ دو گے، کہا چاہے دیکھ لو گے، چاہے کوئی کتنے ہی دور کیوں نہ۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یا وہ اللہ کے نور سے۔ اسی لیے فرمایا گیا عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو لگام دو، اور ولی کے پاس جاؤ تو دل کو لگام دو، اس لیے کہ ولی کی نظر دل پر ہوتی ہے، وہ دل کے خدشات کو اور کیفیات کو جان لیا کرتے ہیں۔ اب توکل کے حوالے سے دو تین باتیں آپ کے حوالے کر دوں۔ اللہ کے سامنے توکل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت سہل ابن تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کے سامنے ایسا ہو جانا کہ جدھر چاہے کھینچ لے جائے توکل کہلاتا ہے۔ جدھر چاہے کھینچ لے جائے۔ میں نے تو اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا اور میں نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ اب اس پر میں جب ایک آیت پیش کروں گا تو آپ کے ایمان میں مزید پختگی پیدا ہوگی۔ ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ یہ سیٹ پر بھروسہ، یہ منسٹر پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھروسہ ہمارا ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ سمجھ لیجئے وہ مر گیا، بہت سارے لوگ کورونا میں مر گئے، تو مرنے کے بعد ہمارا ان پر بھروسہ تھا، وہ مر گئے، اور ہمارا کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ کیوں اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی مرنے والا نہیں، اس پر بھروسہ کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت یحییٰ ابن معاذ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان متوکل کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اللہ کو اپنا وکیل بنانے پر راضی ہو جائے۔ بہت سارے کہتے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، لیکن وہ اندر سے راضی نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی تھے اللہ کو وکیل بنا کر، اسی لیے جب جبریل امین نے کہا کہ کوئی حاجت ہو تو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے، میں نے اپنا وکیل اپنے مولا کو بنایا۔ اور جب نعرے نمرود کی طرف جا رہے تھے تو زبان پر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ راضی ہونے والی بات جو ہے نا وہ سب سے اہم ہے۔ آپ وکیل بنا کر پھر راضی ہو، میں راضی ہوں، کوئی پرابلم نہیں، میں نے اپنا وکیل اپنے رب کو بنایا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
یہ مختصراً چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا درس تھوڑا طویل بھی شاید ہو گیا، لیکن چونکہ تسلیم، رضا اور توکل تینوں گوشوں کو اور قرب کو تھوڑا سا سمجھانا ضروری تھا، اس لیے چند باتیں میں نے عرض کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کے صدق و طفیل پروردگار ہمیں قرب الہی کی دولت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ ہم میں جو خامیاں ہیں اسے دور فرمائے، ہمارے دلوں کو سنوار دے، ہمارے قلب کو سنوار دے، دماغ کو سنوار دے، اور ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ امت مسلمہ کی تقدیر کو سنوار دے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم انی توکلت علی اللہ ربی وربکم اللہم ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔